تو حدیث کا نمبر ہے 2691. جناب انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کی گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلیے. یہ اس دور کا منافق تھا. نبی پاک علیہ السلام دراز گوشت پر سوار ہو کر, جسے ہمارے عرف میں گدھا کہتے ہیں, تشریف لے گئے. 7 صحابہ تھے. صحابہ پیدل چل رہے تھے, اور جب اس کے قریب پہنچنے لگے تو وہ جو زمین تھی وہ شور تھی, کیونکہ زمین بنجر ہوتی ہے, زرخیز بھی ہوتی ہے, شور بھی ہوتی ہے. وہ زمین شور تھی. فلما اتاہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام, جب نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے, قال الیک انی واللہ لقد آذانی نتر حمارک. عبداللہ بن ابی کہنے لگا, مجھے آپ کے اس دراز گوشت پر جس پر آپ سوار ہیں, اس سے بڑی بدبو اور نفرت ہو رہی ہے, اس کو پرے کیجیے. نبی پاک علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا. اب جب اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی سواری سے ایک بدبو آ رہی ہے, پرے کیجیے. اب جو صحابہ وہاں موجود تھے, یا تو پہلی صورت یہ تھی وہ قرآن کا انتظار کرتے کہ جبریل کیا پیغام لے کے آتا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کچھ الفاظ سننے کا انتظار کرتے. لیکن صحابہ کے عشق کی ایک اپنی دنیا ہے, اپنی کیفیت ہے جو بیان سے باہر ہے. وہاں صحابہ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ کب جبریل آئیں گے, اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کیا فرمائیں گے. حالانکہ حضور کا رخ بدوہا سامنے ہے, زلف دو تاج سامنے ہے, دوری نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہیں, ان کی خدمت میں صحابہ بھی جلوہ گر ہیں. دوری نہیں ہے کہ وہ پوچھنے میں کوئی دقت ہوگی, کوئی سفر کرنا پڑے گا. نہیں نہیں نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, فقال رجل من الانصار منهم, انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے, بڑی انہوں نے کچھ نہیں سوچا, جو ہی اس نے نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی, توہین کی, فوراً عشق کے صحابی جوش میں آ گیا. توجہ ہے, نبی پاک علیہ السلام الیاذ باللہ توہین نہیں ہے, بدبوس کوئی حضور کی سواری سے, اس سے نفرت کا اظہار کیا. جو بات صحابی رسول نے کہی, امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ, دوسری کے مطابق 6 لاکھ حدیث زبان نہیں یاد تھی. وہ میرے نبی کا نوکر ہے. تو اسے جو 7563, یعنی انہوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے جو انتخاب فرمایا 7563 حدیث, یعنی بہت اہم حدیثیں جو امام بخاری رحمہ اللہ بہت اہم حدیثیں تھیں. اس پتہ چلا ان اہم حدیثوں میں سے جو لاکھوں میں سے نکالی گئی تھی, ان میں سے ایک یہ بھی حدیث تھی. اور یہ بھی یاد ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے جب ایک حدیث لکھی تو آنکھیں بند کر کے نہیں لکھی, بلکہ کعبۃ اللہ میں, مکہ المکرمہ میں پہلے غسل کیا ہے. ایک ہر حدیث لکھنے سے پہلے, کتاب لکھنے سے پہلے نہیں, حدیث پہلے غسل کیا ہے, پھر 2 نفل پڑھے ہیں. کس لیے کہ یا اللہ میں بندہ یہی کر سکتا ہوں, یا تو نفل پڑھ سکتا ہوں یا پھر غسل کر کے پاک ہو سکتا ہوں, کیونکہ میں اس پاک رسول کا قول نکل کرنے لگا ہوں جس پر دنیا کی پاکی قربان ہو جائے. اور پھر یہی معمول آپ کا مدینہ طیبہ میں, جب آپ بخاری شریف مکہ میں لکھ کر واپس پہنچے مدینہ طیبہ, تو ساری بخاری پھر ایسے ہی دوبارہ لکھی. ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے. کیوں کہ لوگوں کو پتا چلے یار میں کسی عام ہستی کی بات نہیں لکھ رہا, میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان لکھ رہا. کیسے با کمال شان والے لوگ تھے. تو صحابی نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ مارو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اطیب ریحا منکا, کہا تو میرے نبی کی سواری کو برا بھلا کہتا ہے, اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے, اس سے تجھے بدبو آتی ہے, تو پھر غلام رسول کا اعلان سن لے, حضور کے صحابی کی بات سن لے. واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, حضور کی یہ جو سواری ہے, اس کی جو بو ہے تجھ سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے.
ڈائریکٹ مخاطب فرمایا اطیب ریحا منکا. اطیب عربی میں اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو، سب سے زیادہ خوشبودار. اس وقت صحابی نے کہا سواریاں دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن جس سواری پر اللہ کا رسول جلوہ گر ہو جائے وہ نسبت رسول کی وجہ سے شان والی ہو جاتی ہے.